بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج مورخہ 9 جولائی 2025 1:15 دن کے سی 100 1,32,660 742 پوائنٹس مائنس، کے ایس ای آل 83022 165.55 پوائنٹس مائنس۔ پرسنٹیج میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو کے سی آل 0.20% مائنس، جبکہ کے سی 100 0.56% مائنس۔ دوستوں، مجھ سے آج انٹرڈے میں کچھ اسٹاکس کی والیومز کے حساب سے ان کی موومنٹس، ان کے ریٹس سن لیجئے۔ ٹی پی ایل پی لیڈ کر رہا ہے ₹10.92، 54.82 ملین شیئرز کا کام ہو چکا ہے۔ کوسوم ₹6.5، 41.16 ملین شیئرز کا کام ہو چکا ہے۔ ٹریٹ بیٹری لمیٹڈ ٹی بی ایل ₹13.79، 79 پیسہ، 32.67 ملین شیئرز کا کام ہو چکا ہے۔ ہیز کول پیٹرولیم لمیٹڈ ₹11.38، 24.99 ملین شیئرز کا کام ہو چکا ہے۔ پی آئی اے ایچ سی ایل اے، پی آئی اے ہولڈنگ کمپنی لمیٹڈ ₹22.75، اور اس میں 25.58 ملین شیئرز کا کام ہو چکا ہے۔ ڈی سی ایل دیوان سیمنٹ ₹14.80، 21.15 ملین شیئرز کا کام ہو چکا ہے۔ ڈبلیو ٹی ایل 1.59 ریٹ اور 18.63 ملین شیئرز کا کام ہو چکا ہے۔ ایک بڑی اچھی خبر ہے، نیوز ٹو سیلیبریٹ۔ ریمیٹنس ریچڈ ہسٹورک ہائی آف $38.3 بلین BILLION during FY25. Workers' remittances were recorded at $38.3 billion, showing an increase of $8 billion, that is 26.6%, over $30.3 billion received in FY24۔ اچھی نیوز ہے مارکیٹ کے لیے ماشاءاللہ سے۔ ان دنوں اسٹاک مارکیٹ میں سیکنڈ ٹیئرز اور تھرڈ ٹیئرز کے اسٹاکس چل رہے ہیں۔ چلتے چلتے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ سیکنڈ ٹیئرز وہ اسٹاکس ہوتے ہیں جن کی مارکیٹ ویلیو ₹20 کے اندر ہوتی ہے، اور نیچے ₹10 سے ₹11 کی مارکیٹ پرائس تک اسٹاکس کو سیکنڈ ٹیئرز یا دوسرے درجے کے اسٹاکس کا نام دیا جاتا ہے۔ اب جب یہ آپ کو معلومات حاصل ہو گئی سیکنڈ ٹیئرز اسٹاک کے بارے میں، تو یہ بھی سن لے کہ تھرڈ ٹیئرز یا آسان اردو میں تیسرے درجے کے اسٹاکس کون سے ہوتے ہیں۔ جن اسٹاکس کی مارکیٹ ریٹ، یعنی جس پرائس پر یہ اسٹاک مارکیٹ میں ٹریڈ کرتے ہیں، ان کی پرائس رینج ₹10 سے نیچے ₹2 یا ₹1.5 تک اگر ہوتی ہیں، اور ان کو پینی اسٹاکس کا نام بھی مارکیٹ میں عرف عام میں دیا جاتا ہے، تو یہ تھرڈ ٹیئرز اسٹاکس کہلائے جاتے ہیں، تیسرے درجے کے اسٹاکس۔ اس ویڈیو میں آج آپ کو اپنے تجربے کے حساب سے ایک ایسی بات بتاؤں گا جو کہ نئے انویسٹرز کے لیے، خاص کر نوجوان ینگ لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی انشاءاللہ۔ میں بڑی محنت سے یہ چینل پر اپنی ویڈیوز کو ریسرچ کرنے کے بعد اپلوڈ کرتا ہوں، اس میں مجھے تقریباً 7 سے 8 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں۔ تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں، شیئر بھی کیا کریں، بیل آئیکن کو ضرور ٹیپ کر دیا کریں، تاکہ میری ویڈیوز آپ کو مل سکے روزانہ کی بنیاد پر۔ آپ ویورز کا بہت شکریہ۔ ایسا ہے کہ اس وقت ٹرینڈ سیکنڈ ٹیئر اور تھرڈ ٹیئر اسٹاک کے چلنے کی وجہ سے بہت سے انویسٹرز اپنے بلو چپس اسٹاکس جیسے کہ PSO، SNGP، OGDC، PPL، ماڑی، SSGC، DGKC، MLCF، گلیکسو وغیرہ، یعنی کہ بڑے اسٹاکس کو فروخت کر کے ان چلتے ہوئے پینی اسٹاکس میں سویپ کر رہے ہیں۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ ان بلو چپ اسٹاکس کا وزن KSE 100 میں بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے KSE 100 انڈیکس دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے اور مائنس ہندسوں میں اپنے آپ کو دکھاتا ہے۔ وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ بلو چپ اسٹاکس کا بہت بڑا چنک بڑے انسٹیٹیوشنز اور میوچل فنڈز کے پاس ہمیشہ پورٹ فولیو میں جمع رہتا ہے، اور یہ انسٹیٹیوشنز اور میوچل فنڈز اتنی جلدی ان بلو چپس اسٹاکس کو مارکیٹ میں فروخت بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن وقتی طور پر اپنی خریداری کو یا تو سلو کر دیا کرتے ہیں یا پھر انتظار کرتے ہیں اور نیچے اپنی بائنگ کے لمٹس لگا دیتے ہیں۔ جبکہ ریٹیلرز اسٹاک مارکیٹ میں اس وقت کیا کر رہے ہیں کہ بڑے بلو چپ اسٹاکس
کو بیچ کر، کیونکہ ان کے ریٹ ان کو رکے ہوئے نظر آتے ہیں، سیکنڈ ٹیئرز اور تھرڈ ٹیئرز یعنی دوسرے درجے اور تیسرے درجے کے اسٹاکس میں سویپ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے KSE 100 میں 700 سے 800 پوائنٹس مائنس تقریباً چل رہے ہیں۔ جب بھی کوئی ایسی پازیٹیو خبر پاکستان کے اکانومی کے حوالے سے جس دن بھی آئے گی، اس دن بڑے انسٹیٹیوشن اور میوچل فنڈز ان بلو چپ سٹاکس کو بائنگ کر کے ریٹ بڑھنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگائیں گے، اور یہ ریٹیلرز دوبارہ سے بلو چپس سٹاکس کو خریدنے کے لیے بیتاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ KSE 100 کو سیکنڈ ٹیئرز اور تھرڈ ٹیئرز کے سٹاکس کے بڑھنے یا گھٹنے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، البتہ بلو چپ سٹاکس کی موومنٹ KSE 100 پر اوپر یا ڈاؤن ورڈ ہونے کی صورت میں ضرور اثر انداز ہوتی ہے۔ میرا اپنا ویو یہ ہے کہ مارکیٹ کی موجودہ صورتحال تسلی بخش ہے، چونکہ مارکیٹ 26 ماہ میں 45,000 پوائنٹ سے بڑھ کر 1,33,000 پوائنٹس پر آ چکے ہیں، تو یہ بھی ہم ان سیکنڈ ٹیئرز اور تھرڈ ٹیئر سٹاکس میں ریلی کی وجہ مان سکتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ڈیفالٹ کاؤنٹر لسٹ کے سٹاکس بھی ریلی میں اپنا حصہ ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کچھ تھرڈ ٹیئرز کے سٹاکس تو 800% سے 1,200% تک بھی بڑھ چکے ہیں، اور اسی طریقے سے سیکنڈ ٹیئرز کے سٹاکس بھی خوب بڑھ رہے ہیں۔ سٹاک مارکیٹ میں چھوٹی موٹی کریکشنز آتی رہیں گی، مجھے اللہ پاک کی ذات سے پوری امید ہے کہ کسی بڑی مندی کا ابھی فی الحال کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ تسلی رکھیں اور طاقت سے زیادہ کام کرنے کی کبھی بھی غلطی نہ کریں۔ یہ مارکیٹ لالچ کا ایک منبع ہے، لیکن آپ کو اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا، کیونکہ ماضی میں کم از کم میں تو 2008 والی بھرپور سٹاک مارکیٹ کے گراوٹ کبھی نہیں بھول سکتا۔ انویسٹرز بہت برے طریقے سے اپنی لالچ کی وجہ سے بھاری نقصان کر کے سٹاک مارکیٹ سے آؤٹ ہی ہو گئے تھے، اور دوبارہ اس مارکیٹ میں کام کرنے سے بھی توبہ کر لی انہوں نے۔ خاص کر نوجوان انویسٹرز کے لیے یہ تاکید ہے میری طرف سے، اگر سٹاک مارکیٹ میں نقصان سے بچنا ہے تو محاورتاً کہتے ہیں کہ اپنے سر اور دل و دماغ پر برف کی سل رکھ کر، یعنی صبر و تحمل کے ساتھ بغیر کوئی لالچ دکھاتے ہوئے کام کریں، اور خریدنے کے بعد اگر سٹاکس کے پرائس نیچے بھی آتے ہیں تو کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ گراوٹ وقتی ہوتی ہے اور دوبارہ آپ کے خریدے ہوئے سٹاکس آپ کو بھرپور فائدہ دے جاتے ہیں۔ 2008 میں بدلے یعنی مارجن ٹریڈ میں بہت بڑی تعداد اور اماؤنٹ میں انویسٹرز کے ہاتھوں میں سٹاکس رہ گئے تھے، اور سونے پہ سہاگا ہماری مارکیٹ کو SECB نے 2 ماہ کے لیے منجمد یعنی کہ فریز کر دیا تھا، جس کی وجہ سے روزانہ پری اوپننگ مارکیٹ میں نیچے کے سرکٹ بریکر ایکٹیویٹ ہو جاتے تھے، اور 2 مہینے تک مارجن ٹریڈز میں پھنسے ہوئے سٹاکس کی مارجن کالز کی ادائیگی انویسٹرز کو کرنی پڑی تھی۔ بہت سے ایسے بھی بیچارے انویسٹر تھے جن کو زبردستی اپنے پھنسے ہوئے سٹاکس اونے پونے داموں بڑے بروکرز کو مجبوراً فروخت کرنے پڑے تھے۔ 2008 والا واقعہ اپنے ذہنوں میں ہمیشہ تازہ کرتے رہا کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے بہت زیادہ امید کی جا سکتی ہے کہ ہم انشاءاللہ نقصان ہونے سے بچ سکیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ پاک آپ پر اور ہم پر سلامتی رکھے، قرض اور مرض سے دور رکھے، فائدوں سے نوازے، اور ہر قسم کے نقصان سے بچا کر رکھے، آمین ثم آمین۔ میں ممریز خان اجازت حاصل کرنا چاہوں گا، میری طرف سے بیسٹ ریگارڈز۔ السلام علیکم اینڈ اللہ حافظ۔